خواتین کا جم کرنا کیسا ہے؟ خواتین کا جم کرنا کیسا ہے؟ آصف صاحب کراچی سے. کہ جم ایک ایکسرسائز ہے اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کی، اور اس زمانے کی ایک ضرورت ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں محنت کے کام زیادہ ہوا کرتے تھے، گھر بڑے بڑے ہوتے تھے، یعنی خواتین کو یہاں سے وہاں جانے میں کافی ٹائم. میں نے گاؤں دیہاتوں میں گھر دیکھے ہیں، پورے پورے فٹ بال کے میدان جیسے گھر ہوتے ہیں، اس میں آدمی تھک جاتا ہے. واش روم جا رہا ہے تو وہ ایسے لوگوں کو سلام کر کے جا رہا ہوتا ہے، اچھا بھائی میں چلتا ہوں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. اتنی دور دور واش روم ہوتے ہیں. تو اب تو ادھر آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، واش روم ادھر ہی دروازہ کھولا واش روم میں چلے گئے، اس والے دروازے سے آپ کچن میں چلے گئے، اور یہ ساتھ والا دروازے میں آپ مہمان خانے میں چلے گئے. تو اتنے چھوٹے گھر، اس میں کوئی پھر سارے کام مشینیں کر رہی ہیں. ہمیں یاد ہے ہماری والدہ چٹنی بناتی تھیں تو یعنی پہلے زمانے میں جو چٹنی بناتا تھا نا وہ خود چٹنی بن جاتا تھا، اتنا پسینہ نکلتا تھا اس کا، پتھر سے کوٹا جا رہا ہے اور سل سے پیسا جا رہا ہے. عورتیں محنت کیا کرتی تھیں، آج سارے کام مشینیں کر رہی ہیں. اب تو آٹا گوندنے والی مشین بھی آ گئی ہے، اور پھر میں کہتا ہوں آٹا گوندنے والی مشین میں بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کم از کم بٹن تو دبانا پڑتا ہے نا. اب تو روٹیاں بھی باہر سے آتی ہیں اکثر گھروں میں، برگر اور پیزے آ رہے ہیں. تو اگر ایسی صورت میں خواتین جم بھی نہیں کریں گی تو وہ موٹاپے کی وجہ سے ایک دن خدا نخواستہ ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ جائیں گی. تو اس لیے اس کی تو ضرورت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایکسرسائز جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی اس زمانے میں خواتین کے لیے بھی ضروری ہے، اگرچہ ایکسرسائز کی نوعیت میں فرق ہے. ظاہر ہے مردوں کی ایکسرسائزز الگ ہوتی ہیں، خواتین کی الگ ہوتی ہیں، ان کی بہت لائٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی وہ الگ قسم کی ہوتی ہیں، وہ تو آپ کو جو ٹرینر ہیں وہی بتائیں گے. تو اس لیے اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی کہ نہ صرف خواتین کا جم کرنا جائز ہے بلکہ وقت کی ایک ضرورت ہے. الا یہ کہ کوئی محنتی خاتون گاؤں دیہاتوں کی ہوتی ہے، کنویں سے پانی بھرنا، کھیتوں کو سیراب کرنا، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج جس اسٹائل میں خواتین گھروں میں رہ رہی ہیں، تو مرد ہو یا خواتین، مردوں کا بھی ایسا ہی آفس میں کمپیوٹر کے سامنے جا کے بیٹھے رہتے ہیں اور 6 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. تو جم کی مخالفت کوئی بھی میرا خیال ہے نہیں کر سکتا، لیکن اصل مسئلہ ماحول کا ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی خاتون جس جم کو جوائن کر رہی ہیں اس کا ماحول کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے. تو بعض دفعہ دیندار خاتون جاتی ہیں، وہ ایسا ماحول ان کو وہاں ملتا ہے، گانے چل رہے ہیں اور لڑکیاں عجیب بیہودہ ڈریس میں آ رہی ہیں. تو نوعمر لڑکیاں جب اس ماحول میں جاتی ہیں تو ان کے دل سے پردے کی ویلیو، شریعت کی ویلیو اور یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں. انسان کا ایک اصول ہے نا، میں نے ایک دفعہ پورا 1 گھنٹے کا بیان کیا تھا اس پر، کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح کی بیوی یعنی پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے بھی کافر تھی، کیونکہ ماحول ساری طرف ہر طرف کفر کا ماحول تھا. لوط علیہ السلام کی بیوی اتنے بڑے پیغمبر کی بیوی ہو کے بھی کافر تھی. کیوں کافر تھی؟ اس لیے کہ ماحول دائیں بائیں سارا غیر مسلموں کا ماحول تھا، وہ ایمان اور توحید کا ماحول نہیں تھا. تو ماحول کا انسان پہ بہت اثر پڑتا ہے. تو جم آج کل عمومی طور پر، سب کی بات نہیں کر رہا، جم کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہاں گانے چل رہے ہیں، پھر بہت ہی بیہودہ لباس میں خواتین، بہت سی خواتین جم کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے جم کی اہمیت کے تو ہم قائل ہیں، لیکن خواتین کو ذرا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس ماحول سے متاثر ہونا شروع ہو گئی ہیں. پھر اس کا بھی خیال کیا جائے کہ باپردہ خاتون جب جم جائیں تو خواتین کے پاس اکثر موبائل ہوتے ہیں، وہ کوئی تصویر لے کے آپ کی انٹرنیٹ پہ ڈال سکتا ہے. اس کے بھی باپردہ خاتون کی اس طرح باڈی کا ایکسپوز ہونا دنیا کے سامنے، یہ اس کے لیے ایک قیامت سے کم نہیں ہوتا. تو ان تمام خطرات سے بچ کر اگر کوئی ایسا جم کا انتظام ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز گھر میں ہی کوئی مشینوں کا انتظام کر لیا جائے اور پارک میں جو ہے نا ٹہلنے کا انتظام کر لیا جائے، اس حد تک رکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ پھر زیادہ، یعنی پہلے ہمیں دین کو دیکھنا ہے، باقی چیزوں کو ہم نے دوسرے درجے میں لینا ہے.